مدینہ اتنی پاک جگہ ہے، اتنی پکیزہ جگہ ہے، اس کے مناقب، اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھے۔ اور اسی مدینہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی یہیں پہ ہے، اور وہ 3 مساجد جن کی طرف سامان باندھ کر نیت کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے۔ کس نیت کے ساتھ؟ ثواب کی نیت کے ساتھ، کہ اس مسجد میں اس مسجد سے زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ 3 مساجد ہیں۔ ویسے ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو سن لیجئے۔ ایک بندہ اپنے علاقے میں رہتا ہے، اس کو اس علاقے کے خطیب کی گفتگو پسند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے وہ کسی دوسرے علاقے کی خطیب کی مسجد میں جائے اور وہاں جا کے گفتگو سن لے۔ اس میں سفر باندھنا شامل نہیں ہے۔ سفر باندھنا اور قصد باندھنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ ارادہ کرے کہ اس مسجد میں جا کے اگر میں نفل بھی پڑھوں گا تو مجھے باقی مسجدوں سے زائد ثواب ہوگا۔ یہ ہے فرق۔ ان 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت اس نیت کے ساتھ بھی موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری اس مسجد میں 1 رکعت نماز پڑھے گا کس کے برابر ہوگی؟ 1000 رکعت کے برابر۔ ایک نماز 27,000 کے برابر اگر بندہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے وغیرہ۔ اسی طرح خانہ کعبہ بھی اس مسجد میں شامل ہے، اسی طرح بیت المقدس بھی اس مسجد میں شامل ہے کہ جس کی طرف قصد اور ارادہ اور سامان باندھ کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فلاں خطیب کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ جا سکتے، جس خطیب کی بات آپ کو سمجھ آئے، جس کا انداز آپ کو پسند آئے۔ کچھ لوگوں کو پنجابی کے خطباء پسند ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو لے کا انداز پسند ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو قرات پسند ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اپنی پسند کی مسجد میں جانا، اس میں اعتراض کی بات نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کے اندر 1 نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور یہیں پہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میرے گھر اور منبر کے مابین جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو بات آپ نے سمجھنی ہے نا، وہ منکرین حدیث، ملحدین، لبرل مافیا، غامدی ٹائپ کے سکالرز، ان کا ایک خاص پروپیگنڈا حدیث کے اوپر حملہ کرنے کا۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، تو یہ تمثیل نہیں ہے، یہ حقیقت میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح جس بات کا ابتدائیہ پچھلے جمعے میں بیان کیا دجال کے حوالے سے، آج معاشرے میں دجال کے حوالے سے بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی، اور معاذ اللہ عنوان کیا ہوتے ہیں؟ دجالی سسٹم۔ ٹھیک ہے، دجالی سسٹم اگر کہہ دیا جائے مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن دجال کو جو آدم کی اولاد میں سے ہے اگر اسی کو ایک سسٹم بنا دیا جائے تو حدیث رسول کی اہمیت کہاں پہ گئی؟ وحی کی اہمیت کہاں پہ گئی؟ آپ کو آج کل کے نام نہاد سکالرز نے یہ مغالطہ ڈالا ہے کہ دجال کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، دجال کسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے، دجال ایک سسٹم ہے۔ جی امریکہ بھی دجال ہو سکتا ہے، دیکھیں جی اس کی ڈالر کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، تو یہی وہ دجال تو نہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا؟ یہ آپ کا ایمان کمزور کر دینے والی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، دجال کے آنے سے قبل اس کو ایک سسٹم تو ریکوائرڈ ہوگا، اس کو اپنے حامیوں کی ایک تعداد تو میسر آنی ہے۔ حدیث رسول میں آتا ہے کہ ابھی خروج کرے گا، ابھی نکلے گا۔ تو سب سے پہلے اصفہان کے یہودی، خراسان کے علاقے کے کالی اور سبز چادروں والے 70,000 سے زائد ابتدائی طور کے اوپر اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ ابھی نکلے گا، ابھی صرف نکلے گا تو ایمان لایا جائے گا۔ گویا اس کے حمایتی تو، اس کے جانثار تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشن کے اوپر ہوں، کسی سٹرگل میں ہوں، کسی محنت کے اوپر ہوں۔ اور اگر آپ یہودیوں کی کتاب تالمود کا، بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر آپ کے سامنے خاکہ رکھتا ہوں، تالمود کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا یہودی ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کس بغض میں، کس حسد میں؟ حضرت عیسیٰ کو نام ماننے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایسا بغض یہودیوں نے برتا، ایک تو معاذ اللہ اپنے تئیں ان کو قتل کر دیا، سولی پہ معاذ اللہ صلیب پہ اپنی طرف سے یہودیوں نے لٹکا دیا ہوا ہے، اور پھر بھی دشمنی نہیں چھوڑی، اپنے مسیحا کا نام اینٹی کرائسٹ، معاذ اللہ، عیسیٰ کا مخالف، نجات دہندہ، ہمارا مسیحا جو پیدا ہو چکا ہے،
ان کے نزدیک۔ میرے بھائیوں، آج یہ عقیدہ بھی سمجھ کے جائیے۔